بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، اور یہ پریس ریلیز جب آپ پڑھیں گے تو بڑی ریئر مطلب اس قسم کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اور اس کا بیسیکلی مقصد جو تھا یا جو ایڈریس یہ پریس ریلیز کر رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کے ان ایلیگیشنز کو کر رہی ہے جو پچھلے تقریباً کئی مہینوں سے، جب سے ان کے اوپر وزیر آباد کا جو ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد سے جس طریقے سے وہ الزامات لگاتے آ رہے ہیں۔ تو اور خاص طور کے اوپر جو آئی ایس آئی میں جو ایک سینئر آفیسر ہیں میجر جنرل فیصل جو ہے، ان کے متعلق جس قسم کے الزامات لگاتے جا رہے ہیں، تو ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے الزامات لگائے، تو اس کے جواب میں یہ پریس ریلیز جاری ہوئی۔ اور اس میں جو اور بڑی سخت قسم کی اس کی لینگویج ہے، اس میں بڑی سخت وارننگ ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ جی اگر آپ نہ رکے تو آپ کے اگینسٹ ہم لیگل جو پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو کہا گیا وہ یہ کہ جی بغیر ثبوت کے جو الزامات آپ لگا رہے ہیں، اور ایک حاضر سروس فوجی افسر پر آپ جس قسم کی مطلب ہے کہ جو ان کے متعلق ایلیگیشن لگا رہے ہیں، وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی متعلقہ سیاسی رہنماؤں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے الزامات لگانا بند کریں، متعلقہ سیاسی رہنما جھوٹے الزامات کی بجائے قانونی رستہ اختیار کریں۔ اچھا، آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی انتہائی قابل مذمت اور ناقابل قبول یہ جو الزام ہے، یہ بدنیتی کے اوپر مبنی ہے، من گھڑت ہے، اس کے سیاسی مقاصد ہیں، اور یہ جو الزام ہے یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور ناقابل قبول ہے۔ ترجمان پاک فوج نے یہ بھی کہا کہ ایک سال سے وتیرہ رہا ہے کہ فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سیاسی مقاصد کے لیے اشتعال انگیز سنسنی خیز پروپیگنڈے سے اداروں کو، اور یہی جو ان کے افسران ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈے پر قانونی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وارننگ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ اور یہ جو پریس ریلیز اگر آپ اس کو وہی جو آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ یہ بڑی مطلب ہے کہ مجبوری میں اور بڑی عرصے کے بعد، چونکہ بار بار یہ چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اپنے الزامات جو وہ لگا رہے ہیں اپنے۔ اور پھر انہوں نے بھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے یہ بھی کہا کہ ایک تو میرے پہ وزیر آباد کا اٹیک ہوا تھا، ایک یہ کہ جی میرے اوپر ایک اور کانسپریسی تھی۔ انہوں نے ٹویٹس بھی کیے اس بارے میں کچھ قسم کے، کہ جب وہ اسلام آباد میں حاضری دینے آئے تھے کیس میں، کہ جی وہاں پہ بھی ایک کانسپریسی تھی کہ ان کے اوپر ان کو قتل کرایا جائے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر تیسری بات یہ کی کہ جی ایک اور سازش بھی بنائی جا رہی ہے تاکہ مجھے، یہ ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے قتل کرنے کے لیے۔ اور انفارچونیٹلی وہ جو اگر نام لے رہے ہیں تو وہ ادارے کے افسر کا، اور پھر یہ کہ جی بعض اوقات انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ میرے تحفظ کے لیے، جنہوں نے میرا تحفظ کرنا ہے اور وہی میری جان کے پیچھے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں بار 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 کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس کے ریئیکشن میں یہ آئی ایس پی آر کی طرف سے فائنلی یہ ایک پریس ریلیز آئی، اور آپ 2 دن پہلے آج ہی کی، بلکہ کل آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بھی بات کی، اس کے اوپر آصف زرداری نے بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت انف از انف والی سچویشن ہے کہ جی عمران خان صاحب رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور اب یہ بات کہ جی کیا عمران خان صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بتایا کہ وزیر آباد کا جب اٹیک ہوا تو انہوں نے 3 لوگوں کا نام لیا۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم اس میں انوالو ہیں، شہباز شریف صاحب، اس میں انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، اور پھر انہی میجر جنرل صاحب کا نام لیا کہ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے کانسپریسی کی تھی اور جنہوں نے مجھے مارنے کی سازش کی تھی۔ اور پھر بعد میں اور اب تو وہ بالکل پرائم منسٹر کو بھی بھول چکے ہیں، وہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی بھول چکے ہیں، اور اب صرف ان کا فوکس جو ہے وہ یہ جو میجر جنرل، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ، اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ اس میں ایک ڈیویشن آئی، اور پھر یہ بات کہ آپ دیکھیں گے اس وقت ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اور اس چیز سے جو الزامات لگا رہے تھے اس کے اوپر ان کے اپنے چیف منسٹر جو اب ان کی پارٹی کا حصہ ہیں پرویز الہی صاحب، وہ ان سے ایگری نہیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور قاتل تو آلریڈی پکڑا، جس شخص نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا وہ تو سب کے سامنے جس نے حملہ کیا وہ سب کے سامنے تھا، اور اس کو
پکڑ لیا گیا اور اس نے اسے جتنی بھی تفتیش ابھی تک ہوئی تو اس نے یہ بات کہی آلریڈی کہ جی میرے علاوہ میرے پیچھے کوئی نہیں، میں وہ جو بھی اس نے ریزن بتایا، وہ جو ریلیجس ریزن جو بھی اس کے دماغ میں تھا وہ بتا کے کہ جی اس وجہ سے میں نے عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کی یہ سارا کچھ کیا۔ اب یہ ہے کہ جی لیکن عمران خان صاحب یہ ہے کہ جی وہ رکنے کا نام نہیں لیتے، اور ثبوت ظاہر ہے ایک تو یہ کہ اپنی گورنمنٹ تھی، اپنی گورنمنٹ کے دوران ایف آئی آر اگر نہیں ہوئی تو ظاہر ہے ان کی اپنی گورنمنٹ تھی۔ اور پھر یہ والی بات کہ جب آپ ایک شخص، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایف آئی آر میں جب ہوتی ہے، اور یہ عام رواج ہے کہ کسی کا فرض کریں گھر چوری ہو جائے، چوری ہو یا نہ ہو، کسی کا قتل ہو جائے، کسی کے اوپر حملہ ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک جنرل ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ ہم جھوٹی ایف آئی آرز کرواتے ہیں، ہم جن لوگوں کو پسند نہیں کرتے ان کے نام ڈلوا دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی ایک رگڑا ملے۔ تو یہ کیا اسی قسم کی، یا تو عمران خان صاحب کے پاس جو اسٹرانگ ایویڈنس ہے، جو ثبوت ہیں، وہ ان کو بیسیکلی پیش کرنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف الزامات کے اوپر الزامات لگاتے جائیں، الزامات لگاتے جائیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو ان کی الزامات لگانے کی ہسٹری بہت بڑی ہے، اور وہ ہر قسم کے الزامات ہر ایک کے اوپر لگاتے رہے ہیں، ہر قسم کے الزامات، اور الزامات لگا کے ان سے پھر آگے وہ نکل جاتے ہیں، اور پھر اس کو بھول کے، اور جب کبھی ان کو اس بارے میں کنفرنٹ کر لیا جائے، اگر وہ ماضی کی بات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہاں میں نے غلط کیا تھا، وہ تو سیاسی بات تھی، وہ یہ بات تھی، وہ یہ والی بات تھی۔ اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس سے پہلے جو وزیر آباد میں جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، میں نے 4 لوگوں کے کہہ رہے تھے کہ میرے نام جو ہیں وہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو مجھے ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں نے ان کے بارے میں وہ کون لوگ ہیں ان کی ویڈیو بنا کے میں نے کہیں مطلب سیکیور کر دی ہے، اور اگر مجھے قتل کیا گیا تو وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ اور پھر وہ 4 لوگ کون تھے کچھ پتہ نہیں، اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز نہیں آئی، پھر یہ والی بات آ گئی، اور یہ 3 لوگ آ گئے جن کا انہوں نے نام لے لیا۔ اور پھر اسی دوران میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے، انٹرویو نہیں تھا بلکہ یہ ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ان کے لوگوں کی جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے جنرل باجوہ کا بھی نام لیا تھا، انٹرویو نہیں تھا، ان کو کوٹ کر کے تو اسی ٹیلی ویژن چینل نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم سے عمران خان صاحب کی بات ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کے اوپر بھی مطلب ہے کہ انہوں نے الزام اس قسم کا لگا چکے ہیں۔ تو یہ جو الزامات کی سیاست ہے، یہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی انفارچونیٹلی یہ ان کا وہ پارٹ ہے جو انتہائی بہت ہی کنٹروورشل چیز ہے، اور جو کہ ایک بہت بڑی ویکنس ہے آن پارٹ آف عمران خان۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کہ بے شک ٹھیک ہے ان کے فالوورز ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ جب اس قسم کی بات جب کرتے ہیں نا، تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا، آج یا کل انہوں نے ٹویٹ کیا شہباز شریف صاحب کو ایڈریس کر کے، پرائم منسٹر کو ایڈریس کر کے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کہتے ہیں، یہی والی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ آپ کیوں ایک ذمہ دار جو پرائم منسٹر نے اور جو آصف زرداری نے کہا کہ ایک سینئر افسر کے بارے میں آپ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں، تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے اس میں 2-3 کویشچنز ریز کیے، اور یہ والی بات کی کہ آپ اس قسم کی بات کیوں کرتے ہیں، اور مختلف مطلب اپنی ریزننگ دی کہ جی کہ یہ ہوا وہ ہوا اس طرح سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ کو وہ ایویڈنس دینا چاہیے، وہ آپ کو ایویڈنس پولیس کو دینا چاہیے، کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس۔ ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ اس معاملے میں چونکہ بڑی کمپلیکس صورتحال اس لحاظ سے رہی کہ کبھی ایک جی آئی ٹی بنی، کبھی دوسری جی آئی ٹی بنی، کبھی کیا ہوا، یہ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران کی اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس دوران آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک انویسٹیگیشن سامنے سیدھی چلنی چاہیے تھی، وہ انویسٹیگیشن اس طرح سے ہوئی نہیں۔ لیکن جتنے لوگوں سے آپ بات کر لیں، اور ایون پی ٹی آئی کے جو اندر کے لوگ ہیں، عمران خان صاحب کے قریبی لوگ ہیں، ان سے آپ بات کر لیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب یہ کس بیس کے اوپر، تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا ایویڈنس ہے، کس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر یہ اتنا سنگین مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ الزام لگا رہے ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ آج پرائم منسٹر کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ میں تو انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں، ادارے کی بات میں کہاں پہ کر رہا ہوں، یا ادارے کو کہاں میں ٹارگٹ کر رہا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اب موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل عاصم منیر آرمی چیف ہیں، ان کے وقت میں جو بھی کچھ ہوا اس کے کنسیکوینس میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو مطلب ہے کہ فوج کے اسپوکسمین کو جواب دینا پڑا۔ اور پھر اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت تو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی ان کو
پریس کانفرنس کرنا پڑی اور انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بھی اس وقت بہت سی باتیں کی سو اور وہ ظاہر ہے وہ معاملات بھی اور یہ معاملات بھی جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں فرض کریں کہ عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں کہ کچھ انڈیویجولز کا فوج کے متعلق فوج کے اداروں کے کچھ ذمہ دار لوگوں کے متعلق یا ان کے حوالہ دے کے جب بات کرتے ہیں تو آپ کے فالوورز جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور ایک کیمپین نکل پڑتی ہے جہاں پہ ادارے کے سربراہوں جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کو ملائن کیا جاتا ہے ان کے خلاف ویلیفیکیشن کیمپینز چل پڑتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ تو بلکہ فوج کے ادارے کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے سو یہ جو بات ہے نا عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ جب وہ یہ بات کریں گے تو لامحالہ جب آپ اہم ذمہ دار لوگوں کے بارے میں فوج کے اہم ذمہ دار لوگوں کے بارے میں بات کریں گے اس طرح کی اور وہ بھی بغیر ثبوت اور بغیر ثبوت شیئر کیا کریں گے تو اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ ہوگا فوج کے ادارے کے اوپر اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ امپیکٹ آپ کی پی ٹی آئی کی فالوئنگ کی وجہ سے آتا ہے اور پھر اس کے اوپر بھی آپ کو بتایا کہ جی کتنے ٹرینڈز چلے کتنے ٹرینڈز پچھلے ایک سال میں کس قسم کے پروپیگنڈاز کیا گئے کس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کا ٹارگٹ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے کہ فوج کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ٹارگٹ ہوں گے تو اس سے ساتھ ساتھ میں بلکہ آج سن رہا تھا ایک اور پی ٹی آئی کے لیڈر کی بات یہ پتہ نہیں ابھی کل پرسوں کی بات ہوگی تو وہ بھی کوئی اسی قسم کی کہ جی فوج اگر پیچھے ہے تو پھر یہ سارا کچھ تو سامنے ہی آپ آ جائیں مارشل لا ہی آگے لگا دیں تو اس طرح کی پھر ایک چل پڑتی ہے بات اس طرح کی جو کہ فوج کے ادارے کو امپیکٹ کرتی ہے اور یہ وہ بات ہے جو کہ عمران خان صاحب کو سمجھنی چاہیے اب وہ کیا سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے اس جو آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے جو کہ ایک ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے ایک تنبیہ ہے ایک وارننگ ہے کہ آپ کو رک جانا چاہیے آپ کو اس طرح سے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے آپ کو اس طرح الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو قانونی لحاظ سے آپ اس کے مطابق پروسیڈ کریں ورنہ یہ ہے کہ جی ہم آپ کے اگینسٹ یہ جو ہے جو لیگل ایکشن جو ہم لے سکتے ہیں وہ ہم لیں گے تو دیکھنا اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز کے اوپر رکتے ہیں یا وہ اسی طرح جس طرح پہلے مطلب ہے کہ وہ آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں اور اس حد تک مطلب ہے کہ صورتحال پہنچ گئی کہ آئی ایس پی آر کو ایک فارمل پریس ریلیز جاری کرنا پڑی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن ہوگا اتنا مجھے پتا ہے کہ ان کے جو قریب لوگ ہیں بہت سے لوگ مطلب ہے کہ وہ اپسٹ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر وہ پریشان ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ رک نہیں رہے اور میں نے ایک دو دن پہلے بھی آپ سے ایک جو ویلاگ کیا تھا کل یا پرسوں جو کیا تھا اس میں آپ کو یاد ہے کہ جب فواد چوہدری صاحب سے میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بھی کچھ ایسی چیزیں ان کو بھی پوائزن کرتے ہیں فوج کے اگینسٹ کچھ فوج میں جا کے تو وہاں پہ کچھ فیئرز کریٹ کرتے ہیں عمران خان سے ریلیٹڈ تو اس کی وجہ سے یہ گلف آتا ہے اور یہ ساری بات وہ کرتے تھے تو اب یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں یہ ذمہ داری جیسے میں کل بھی کہہ رہا تھا یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کے لوگوں کی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ہے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کی کہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ بالکل فوج کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہیں جو کہ وچ از ویری انفارچونیٹ اس لیے کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں وہ ایک ایسی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں جس کی پاکستان میں بہت فالوئنگ ہے تو اس لیے یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جزاک اللہ السلام علیکم